کے جائے گا. اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا، میرے والد نے مجھے بخاری شریف بھی پڑھائی ہے اور اپنے علاقے کے سب سے پہلے مصباحی عالم تھے. علماء سے میں کہہ رہا ہوں، علماء سٹیٹس جو مینٹین کرتے ہیں، ہم فضیلت پڑھے ہوئے ہیں، ہم مفتی کورس بھی کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں کیا پڑھانا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، میں مفتی ہوں، میں جامعہ ازہر کا فارغ ہوں، میں میرے لیول کی کتابیں پڑھاؤں گا، یہ تو تصور ہے علماء کا. میرے والد گرامی فرماتے ہیں اس کے بعد میں گواہ ہوں، ان کا انتقال 2017 میں ہوا، 74 سال کی عمر میں. جس دن ان کا انتقال تھا اس دن بھی وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. صرف اور صرف پوری زندگی بھر معمول بنایا تھا. پورے علاقے کے دادا نے بھی پڑھا ہے، بیٹے نے بھی پڑھا ہے، پوتے نے بھی پڑھا ہے، اور قرآن پڑھاتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے. میں نے پوچھا کہ اتنی صلاحیتیں اور ساری چیزیں آپ کے پاس بھی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، جو حافظ ملت سے پڑھ کر کے آئے ہیں، آپ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. میرے والد نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو قرآن سکھائے. یہ ہلکا نہیں ہے، یہ بچوں کو قرآن پڑھانا یہ چھوٹا کام نہیں ہے. آپ جو سمجھتے ہیں یہ مکتب پڑھانے والے لوگ ہیں، مکتب پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں. میرے نبی کی زبان سے سب سے بہترین لوگ ہیں. حضور نے فرمایا سب سے بہترین ہے تم میں سے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو قرآن سکھائے. الحمدللہ مجھ فقیر کا یہ معمول رہا ہے. آج بھی میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں قرآن پڑھاتا ہوں. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے کا ہمارے ہاں بھی معمول رہا. حالانکہ میرے اپنے ساتھیوں نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا بھی تھا، جامعہ ازہر سے پڑھ کر کے آئے ہو اور یہاں ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہو، اتنی کتابیں پڑھ کر کے آئے اور بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہو. مجھے میرے باپ کی یہ بات یاد تھی کہ رسول اللہ نے جس کو سب سے بہتر کہا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے. قرآن پڑھانے والا یہ عالم، یہ امام ہلکا نہیں ہوتا. جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نذرانوں پر پل رہا ہے، یہ 2000 روپے مہینہ دے دیں تو ٹیوشن پڑھا کر کے چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کی اوقات کیا ہے؟ سنو، تمہارے 2000 کے لیے نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کرتا ہوں. ان کے بیٹے امام اعظم کے بیٹے کو آپ نے ایک قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کہ قرآن پڑھ کر کے آؤ. روزانہ قرآن پڑھ کر کے آتا تھا بچہ، اور جب قرآن ختم ہوا، ناظرہ حفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء بھی اس واقعے کو سنیں کہ یہ عوام کرتی کیا ہے. ناظرہ قرآن پڑھا لیا، کون سا بڑا کمال کر دیا، یہی پوچھا جاتا ہے. امام اعظم کے بیٹے کو جس قاری قرآن نے ناظرہ قرآن پڑھایا، جب ختم ہوا قرآن تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہدیے میں اس قاری صاحب کو 4 لاکھ درہم دیے. 4 لاکھ درہم، ارے چاندی کے سکے. اتنی بڑی رقم لے کر کے جب قاری صاحب کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے. وہ خود ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا لفافہ آ جائے گا تو ویسے بھی گھبرائے. سنو، قاری صاحب نے کہا، ارے اتنے پیسے، میں نے تو قرآن ہی پڑھایا، اس بچے کو ناظرہ ہی پڑھایا، اتنے پیسے. امام اعظم کے پاس آ کر کے بیٹے نے کہا کہ حضور، وہ تو گھبرا گئے، اتنے بڑے پیسے کیا کہا اتنے پیسے خالی قرآن پڑھانے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جلال میں کہا، کل سے تو اس قاری کے پاس قرآن نہیں پڑھے گا، کل سے تم اس کے پاس علم حاصل کرنے نہیں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ کہا اس قاری نے میرے 4 لاکھ کو قرآن سے زیادہ کیسے سمجھ لیا. 4 لاکھ درہم میں نے قرآن کی قیمت کیا ادا کی، میں نے اس کے ایک حرف کی بھی قیمت نہیں ادا کی. اس نے ایسا کوئی قاری ہو جو دنیاوی مال کو قرآن سے بڑھ کر سمجھتا ہو، میں اپنے بیٹے کو اس کے پاس نہیں پڑھاؤں گا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا میسج ہے. میرے عزیزو، علماء کو جن لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے وہ ہلکے ہی رہ جائیں، ہلکے ہی رہ جائیں. تمہیں پتہ نہیں، حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے، قیامت کے دن ایک بندہ اچانک آ کر کے کہے گا کہ رب تعالیٰ میری بخشش کر دے. اسے پوچھا جائے گا کچھ تیرے پاس ہے؟ کیا ہے؟ کچھ تھا نہیں. تو بندہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے، مولا ایک عالم دین کا دسترخوان پہ ہاتھ دھلایا تھا. اتنا ہی؟ میرے عزیزو، یا آپ کو یوں ہی لگ رہا ہو، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ جو لے کر کے آئے اس پر بخش دو اسے. علم کی قدر کیا تھا. عالم کی قدر کا مطلب کیا ہے؟ علم کی قدر کیا تھا، اس پر اس کی بخشش ہوئی. حدیث پاک میں ملتا ہے، عزیزان اکرام وقار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب کیوں قرار دیا کہ تمہارے دور میں نبی نہیں آئیں گے لیکن نبیوں کا کام علماء کیا کریں. رسول اللہ کا پیغام تم تک کون پہنچائے گا؟ آج کون ہے جو ممبروں سے قال رسول اللہ کہتا ہے؟ کون ہے؟
یہ علماء تم تک دین کو پہنچا رہے ہیں. یہ دین تمہارے ہاں پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا ہے. یہ دین تمہارے گھروں تک آنے کے لیے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے کھانے پڑ رہے. یہ دین تم تک جو پہنچا ہے، میں بتاؤں، میں اس دن پڑھ رہا تھا، سچ بتاؤں، لوگ آج ابھی جیسے قاری صاحب بن نظامت میں جو کہہ رہے تھے، بڑی بڑی ہماری تعریفیں، لوگ کبھی کبھار جملے کہتے ہیں کیونکہ آج کے زمانے میں آپ نے بڑی تکلیف ہماری دیکھی، اس سے بڑی دیکھی نہیں ہوگی کہ یہ 8 مہینے جیل کاٹ کے آیا. کبھی میں سوچتا ہوں کون سا بڑا کام ہے یہ. حضرت شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کے ایک امام ہیں، اور فقہ حنفی کے امام ہیں. ان کو بلایا گیا وقت کے ظالم و جابر خلیفہ نے ان کو اپنے کچھ کام کرنے کے لیے کہا. انہوں نے منع کر دیا کہ میں رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کروں. جانتے ہو ان کو اس نے اٹھا کر جیل میں ڈالا. جیل کیسی تھی؟ اللہ پڑھو تو حیرت ہوتی ہے. جیل یہ سلاخوں والی جیل نہیں، یہ کنواں کھودا گیا تھا، بہت بڑا کنواں کھودا گیا تھا، سوکھا کنواں، اس میں ان کو اتار دیا گیا تھا. اوپر سے ان کے اوپر ٹکڑے پھینکے جاتے تھے جسے وہ کھا کر مارے. اس کنویں کے اندر رہتے تھے اور ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، کنویں پر رکھ کر کے ان کو اذیت دی جا رہی ہے. لیکن حیرت کی بات ہے، اس کنویں کے اطراف علم کے تلاشی سب آ کر کے اطراف جمع ہوتے تھے. کنویں کے اندر بیٹھ کر کے وہ لوگوں کو فقہ پڑھایا کرتے تھے. 1-2 نہیں، مہینوں نہیں، سالوں ان کو اس اذیت میں رکھا گیا. وہاں بیٹھ کر کے انہوں نے کئی کتابیں لکھوا دی. یہ علماء ہیں، انہوں نے دین پہنچانے کے لیے نہ جیل دیکھی نہ کنویں دیکھے. مصطفیٰ کی شریعت ہے تو آگے بڑھنی ہے، مصطفیٰ کی شریعت ہے تو لوگوں تک پہنچنا ہے. سچ کہا قاری صاحب نے، الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر بھی ہے، ایک دن بھی جیل کے اندر میں نے قرآن پڑھانا بند نہیں کیا تھا. اور کبھی کبھار مجھے یہ بھی لگتا تھا، ہماری ڈیٹ آتی تھی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، آج ڈیٹ آئی، سارے قیدی جتنے ہیں وہ سب جانتے ہیں، صبح جیسی بیرک کھلے سب آ کر بیٹھ جاتے. صبح سے ہمارا درسگاہ چلتی. کچھ ایسے قیدی تھے جن کو ایک آیت پڑھانے کے لیے 40 بار ریپیٹ کرنا پڑتا. آج ہی میں اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ میرے والد جب پڑھاتے تھے تو وہ بہت اچھے انداز میں 1-2 مہینے کے اندر بچے کا دماغ کیپچر کر لیتے اور اس کو پڑھا دیتے. ہم سے ہوتا نہیں، غصہ آ جاتا ہے، مار دیتے ہیں کسی کو. اسی بات پر میں کہا جیل کے اندر ایک بار کا بھی اتفاق ایسا ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں اور وہ قیدی اب چھوٹ بھی گئے، سن رہے ہوں گے، پڑھا رہا ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکا ہے، سب ساتھ میں رہتے تھے، اور وہ لوٹا ہاتھ میں لیے جا رہا ہے. میں اندر بیٹھا ہوں اور وہ گنگناتے ہوئے جا رہا ہے، اما یتساءلون. میں پوچھا کون پڑھ رہا ہے؟ کہا وہ ہندو ہے. اس کو میں نے پوچھا تو کیسے پڑھ رہا ہے؟ کہا آپ جو بیرک میں بیٹھ کر کے اس کو اتنا پڑھاتے ہیں وہ سن سن کے ویسے یاد ہو گیا. یہ حقیقی بات کہہ رہا ہوں. ایک دن بھی ہم نے ناغہ نہیں کیا. اور شاید اس وجہ سے جب ڈیٹ آتی تھی سارے لوگوں کی نگاہیں اور سارے لوگوں کے کان کھڑے رہتے تھے، کیا فیصلہ آ رہا ہے، کیا سننے میں آ رہا ہے، کیا نیوز آئے گی. اور اس کے بعد ہر نیوز ریجیکشن کی آتی، وہ سب کو پتا ہے، اندر بھی پھیل جاتی، نہیں ہوا، ریجیکٹ ہوا، نہیں ہوا، یہی سب چیزیں. ایک بڑے صاحب تھے بزرگ وہاں پر، انہوں نے بھی مجھ سے قرآن پڑھا. انہوں نے آخر میں کہا کہ حضرت جب ڈیٹ آ رہی ہے یہاں بتائیے ہی مت، جیل میں بولیے ہی مت، قیدیوں کو بتائیے مت. میں کہا کیوں؟ کہا یہی کم وقت دعا کرتے ہیں کہ ریجیکٹ ہو جائے. حضرت اور تھوڑے دن رہے ہمارا قرآن ختم ہو جائے. میرے عزیزوں، یہ تفریح قلب کے لیے میں نے کہا، لیکن علماء کی یہ ذمہ داری ہے، وہ جگہ نہیں دیکھتے، جہاں ہو مصطفیٰ کی شریعت پہنچا رہے ہوتے. اور یہ ہونا بھی چاہیے جس جگہ پر بھی ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت تمہیں دی گئی ہے، پہنچاتے رہو. یہی تو کام مجدد الف ثانی نے کیا تھا. اکبر بادشاہ نے ان کو جیل میں قید کر دیا. 8 سال تک گوالیار کی جیل میں تھے، اور 8 سال میں تو اکبر بھی مر گیا، ختم ہو گیا، اس کا دین الہی ختم ہو گیا. بیٹا جہانگیر آیا اور اس وقت حالات تھوڑے سے قابو میں آ گئے، دین الہی ویسی ختم ہونے لگ گیا. تو کسی نے سفارش کی کہ ایک عالم دین ماندر بند ہے. اس نے حالات معلوم کروائے گوالیار کی جیل میں جس کو باپ نے قید کیا. کیا حال ہے؟ قاصد آ کر کے بتاتا ہے بادشاہ سلامت، حال تو بڑا بے حال ہے. جس کو آپ کے باپ نے قید کیا تھا وہ مولوی نے 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا. وہاں تو صبح سے شام تک قرآن کی تفسیر، حدیث رسول، فقہ کی تعلیم، یہی سب ہو رہی ہے. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عالم کی شان ہے یہ، وہ جہاں بیٹھے وہ علم دین کو پھیلاتا رہے. اور ایک بات علماء کے لیے بھی اور طلباء کے لیے بھی
کہ آپ سب کب فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. اس وقت ہوتے ہیں جب فتنوں کو منہ لگاتے ہیں. ہمارا منصب ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی غیبت سننے کے لیے ہم بیٹھے رہیں. جو بندہ آ کر کے علماء کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرتا ہے, اس کے متعلق کہا گیا وہ ضرور آپ کی برائی دوسروں کے پاس کرتا ہے. اور یہیں پر تو ہم ٹھوکر کھاتے ہیں. ہم اپنی راز کی چیزیں اس بیچارے کو بتا دیں اور وہ جا کر کے سیدھے ٹرسٹیوں کو بھرتا ہے, پتہ ہے صدر صاحب تمہارے بارے میں مولانا کیا کہہ رہے تھے. یہ ساری چیزیں علماء کو اپنی دینی تعلیمات, یہ امانت ہے جو سب کو پہنچانا ہے. اور ایک دل کو چھو جانے والی بات بتاتا ہوں. امام احمد بن حنبل کا ذکر کرتا ہوں. میرے عزیزوں, واقعی دل میں عجیب سی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ مرد قلندر دے چاروں اماموں میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والے امام احمد بن حنبل ہیں. ویسے تو امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی جیل میں رکھا گیا, اور جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں کیوں رکھا گیا؟ خلیفہ ابو منصور اس وقت اس نے بلا کر کے کہا تھا کہ آپ قاضی القضات بن جائیے, چیف جسٹس بن جائیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا میں اس کا اہل نہیں ہوں. ارے ان سے زیادہ کون اہل تھا؟ ان کے شاگرد امام ابو یوسف قاضی القضات تھے, امام اعظم کیسے نہیں ہوتے؟ تو خلیفہ وقت نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی حاضر جواب یہی تھی, خلیفہ پھر فیصلہ کر لو, جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہی کہہ رہا ہوں میں جھوٹ بول رہا ہوں, پھر جھوٹ بولنے والا قاضی کیسے ہو سکتا ہے, قاضی القضات. یہ نوک جھونک ہوتی رہی. اس کے بعد خلیفہ وقت نے اس بات پر ان کو جیل میں ڈال دیا. یہ آخری زمانہ تھا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا. لیکن امام احمد بن حنبل کی بات میں جو کہہ رہا ہوں, ایک وقت ان پر ایسا آیا, کوڑے بھی مارے گئے. 3 حکومتیں چینج ہوئی, ہر حکومت کوڑے مارتی رہی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے بیانوں پر پابندی لگا دی گئی. میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو ہماری تکلیفیں بہت چھوٹی لگتی, ہمارا درد بہت چھوٹا ہے. ہم پر کیا پابندیاں لگائیں گے؟ کب تک؟ یہ زبان بند کرنے والی باتیں, یہ گلا پکڑنے والی باتیں یہ آج کی نہیں ہیں, یہ برسوں سے ہماری روایات. امام احمد بن حنبل کو پڑھ کر کے دل کو سکون ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کل کو ہماری گردن یہ پکڑ لیں کہ بول نہیں سکتے, اب تمہاری خطابت پر پابندی, تمہاری تقریر پر پابندی. یہ ہم پہلے سے تمام چیزیں پریپیئرڈ ہیں, دماغ میں ہے. امام احمد بن حنبل پر بیان کرنے سے تو چھوڑو, کسی کو سکھانے کے لیے بھی پابندی, اور ان کو گھر میں قید کر دیا گیا تھا, ہاؤس اریسٹ, پولیس پوری باہر لگی. اس زمانے کی ایک بات میں بتاتا ہوں. ایک ایسے طالب علم بقی بن مخلف, ان کا تاریخ میں ذکر ہے. یہ اندلس کے رہنے والے تھے, اسپین کے. وہاں تعلیم حاصل کی اور دل میں ایک تمنا جاگی کہ میں بغداد جاؤں اور امام احمد بن حنبل سے پڑھوں. انہیں وہ پتہ ہی نہیں بغداد کے حالات, اور اسپین کہاں اور بغداد کہاں. ارے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے, ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور اس وقت وہ چلتے ہوئے نکلے تھے اسپین سے بغداد کے لیے. مہینوں سفر ہو گیا. بغداد جب پہنچے تو لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, امام احمد بن حنبل کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے, سب اس کا منہ دیکھتے اور چھپ کر کے چلے جاتے. ارے ان کا نام لے رہا, ہماری پکڑ نہ ہو جائے. یہ سب حالات ہم نے دیکھے. جیل میں گیا ہے مولانا, اس کا نام لوگے تو کہیں ہم کو اٹھانا لے. بہتوں کو یہ حالات پریشان کر دیتے. لیکن سب نہیں ہوتے. نڈر علماء آج بھی موجود ہیں, حق بولنے والے علماء آج بھی موجود ہیں. ان کی بھی میں تعریف کر رہا ہوں. اور جو ڈرے ہوئے تھے بیچارے, وہ اپنے معاملات میں ڈرے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوئی. حضرت امام احمد بن حنبل کی بات پڑھ کر کے پھر تکلیف بہت ہلکی ہوئی. بقی بن مخلف آئے, پوچھا, جس کو پوچھا وہ منہ چھپا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی اور سے پوچھ لو. مسجد میں چلے گئے, پوچھا کہ یہاں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ کہا کہ یہاں پر ایک بڑے محدث ہیں, یحییٰ بن معین, وہ حدیثیں پڑھاتے ہیں. تو گئے مسجد میں, جا کر دیکھا تو بھیڑ لگی ہوئی تھی. سارے لوگ حدیث ان سے سن رہے ہیں, اور حدیث پڑھانے کے بعد وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. بقی بن مخلف کہتے ہیں میں چپکے سے ان کی کرسی کے قریب گیا اور کچھ سوالات کیا. انہوں نے جواب دیے. کان میں ان سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, حالات کیسے ہیں کرفیو کے. امام احمد بن حنبل کے گھر کے اطراف پولیس لگی ہوئی ہے, بیان پر پابندی, درس پر پابندی. اور جو محدث آزاد ہیں, پڑھا رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. بقی بن مخلف کہتے ہیں میں کان میں جا کر کے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے گھور کے دیکھا اور کہا سامنے اور مجمع میں پوچھ. کان میں نہیں, پورے مجمع میں پوچھ بلند آواز سے امام احمد بن حنبل کا نام.
جب انہوں نے پوچھا تو وہ ڈرے ہوئے تھے کہ کیا پتہ نہیں کیا ریئیکشن آئے گا، ایسے امام کا اور ایسے عالم کا نام لے رہا ہوں جو اریسٹ ہے پہلے سے، اس پر بڑا پتہ نہیں کتنی دھارائیں لگی ہوئی، ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے کہا پوچھ، تو انہوں نے پوچھا کیا رائے آپ کی؟ یحییٰ بن معین نے جو حق ادا کیا، کرسی پر بیٹھ کر علل اعلان کہا، اے لوگوں سن لو، اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل امام احمد بن حنبل ہے۔ سنو، اس وقت موجود امام احمد بن حنبل، تم رائے پوچھتے ہو، حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہیں، علم میں ان کے مقام کا کوئی نہیں، سب بتا دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حکومت نے ان کی زبان پر پابندی عائد کر دی تو ہم ان کی تعریف کرنا چھوڑ دیں گے؟ بے خوف علماء تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علم والے ہیں، علماء ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ مجھے پتہ مل جائے گا، کہا ہاں پتہ ان کے گھر کا کیسے نہیں ملے گا، پتہ بھی دیا۔ بقی بن مخلف اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہوئے، نوجوانوں اپنے گھر سے نکل کر امام کے پاس پہنچ کر تم ایک مسئلہ نہیں سیکھنا چاہتے، آج تم قرآن کی ایک آیت پڑھنا نہیں چاہتے، ایک حدیث نہیں سیکھنا چاہتے، جبکہ سب آج وافر مقدار میں موجود ہے، علماء بھی ہیں، تعلیم کے ذریعے بھی موجود ہیں، کیا کمی ہے آج؟ لیکن تم نہیں نکلنا چاہتے۔ اس بقی بن مخلف کا واقعہ پڑھ کر کے اش اش کرتے ہیں، 4000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کر کے بغداد پہنچے ہیں صرف حدیث سیکھنے کے لیے۔ اور ایسے حالات میں جب امام احمد بن حنبل پر پابندی، تلاش کر کے گھر تک پہنچ ہی گئے۔ جس کو تلاش ہوتی ہے سچی، وہ پہنچتا ہی ہے۔ پہنچے، دیکھا پہرے داری ہے، سپاہی کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے دروازے پر دستک دے دی، اور جیسی امام احمد بن حنبل دروازہ کھولتے ہیں، چہرہ دیکھ کر ساری تھکان اتر گئی، اور اس کے بعد جلدی سے کہتے ہیں آپ کچھ مت کہیں، میرے بارے میں کچھ نہ پوچھیں، میں بتا دیتا ہوں ساری چیزیں، میں اندلس سے چل کر کے آیا ہوں، اتنے مہینے پہلے نکلا تھا، اور پوچھتے پوچھتے یہاں تک آیا، حالات ایسے ہیں آپ پر پابندی مجھے سب پتا ہے، مگر میں علم حدیث سیکھنے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، علم والے سے جب علم پوچھا جائے تو علم چھپایا نہ جائے۔ میں تیری پیاس کو پوری کروں گا، لیکن حالات تو دیکھ رہا ہے۔ بقی بن مخلف کہتے ہیں اس کی فکر نہ چھوڑے، میرے دماغ میں طریقہ موجود ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں فقیر کے بھیس میں آؤں گا، بھکاری کے بھیس میں آؤں گا، کھٹوری لے کر آپ کے دروازے پر آؤں گا، میں مانگوں گا خیرات دے دو، آپ دروازہ کھولنا اور مجھے چند حدیثیں سنا کر چلے جا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ مجھے پسند ہے۔ دوسرے دن وہ فقیر کا بھیس ڈال کر، گدڑی پہن کر، ہاتھ میں کھٹوری لے کر آتے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ لوگوں سے مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل کے دروازے پر آتے، امام احمد بن حنبل کا دروازہ جب کھٹکھٹاتے تو وہ اندر سے کچھ چیزیں لے کر آتے، روٹی اور کچھ سکے لے کر آتے، کھٹوری میں ڈالتے اور اتنی دیر کھڑے ہو کر کے کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 9 مہینے تک روز بھکاری کی شکل میں علم حدیث سیکھتے رہے، روزانہ۔ اس میں 2 باتیں ہیں میرے عزیز، 3 باتیں عرض کرتا ہوں، اس پورے واقعے کو سنا کر 3 باتیں عرض کرتا ہوں، پورے واقعے میں جو درس ملتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، طلب علم سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، علم حاصل کرنے سے بھاگو مت، اور ان کا خلوص تو دیکھو، ایسے حالات میں بھکاری بن کر کے بھی علم حاصل کرنا ہے۔ دوسری بات، امام احمد بن حنبل کو دیکھو، حالات اتنے سخت ہیں کہ پابندی خلیفہ وقت کی طرف سے لگی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود بھی نازک حالات میں بھی وہ آنے والے کو دین سکھا رہے ہیں، میرے آقا کی شریعت کی یہ امانت ٹرانسفر کر رہے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ اور تیسری بات اس یحییٰ بن معین کی ہے، کسی عالم کو گرفتار کر لیا جائے، حکومت کی سختیاں ہو جائیں، تو تم منہ چھپا کر نہ بیٹھو، حق کا اعلان کرو، وہ حق بولتا تھا اور ہم اس کی تعریف ہی کریں۔ یہ علماء کی باتیں ہیں میرے عزیزوں۔ طلب علم میں علماء نے جو مشاکل اور مصائب اٹھائے ہیں، اس کا بڑا ذکر ہے، بڑا طویل ذکر ہے۔ یہ یوں ہی تمہارے گھروں میں پھولوں کی سیج پر سج کر کے نہیں آیا ہے دین۔ ہاں، کوڑے کھائے ہیں بازاروں میں، گھسیٹے گئے ہیں، جیلوں کی سلاخیں دیکھی ہیں، ارے پھانسی کے پھندے تک بھی چڑھے دین کو تم تک ٹرانسفر کرنے کے لیے، اور آج ہمارے بچے اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ بتاؤ تم کتنے اوقات ایسے ہیں جب مسجد کے امام سے آ کر کے اپنی طہارت کے مسائل بھی سیکھ لو، کتنے ایسے اوقات ہیں کہ نماز میں تلاوت کرنے کے لیے میری قرات تو صحیح ہو جائے، یہاں پر 1000 لوگوں کو اٹھایا جائے تو شاید 10 یا 15 لوگ قرآن کی قرات صحیح کر لیں، باقی سب کا حال کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ نے اپنی طرف سے یہ کمزوری اختیار کی ہے۔ علماء آج بھی موجود ہیں،
اور ان کا حال کیا ہے میں جانتا ہوں. یہ سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جوش بھی ہوتا ہے ان کے اندر, جذبہ بھی ہوتا ہے خدمت کرنے کا. جب نئے نئے امام ہوتے ہیں, صبح بھی پڑھانا چاہتے ہیں, دوپہر میں بھی, شام میں بھی, رات میں بھی, ارے جب آئے پڑھانا چاہتے ہیں, جوش ہوتا ہے. بعد میں دیکھو تو ٹھنڈے پڑے رہتے ہیں. امام صاحب نہیں ہے, نماز پڑھائے کمرے میں چلے گئے, جمعہ ٹو جمعہ دکھ رہی ہیں, بس تقریر, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ایسے کیوں بنے؟ اس کی وجہ ہے جیسی تمہاری دال بھات ویسی ان کی فاتحہ. تمہاری طرف سے شوق ہی نہیں, تو جو جذبہ تھا, جو شوق تھا, وہ تم نے مار دیا, ختم کر دیا. دیکھو تمہارے اندر جذبہ ہو نوجوانوں کا, ارے امام کی چھٹی ہی نہ ہو, وہ علم بانٹنے میں آج بھی جذبہ رکھتا ہے. وہ کس لیے چپ کر کے بیٹھنے لگ گیا؟ کس لیے تم سے دور بھاگ گیا؟ اس لیے کہ تم نے صرف اور صرف ان کو استعمال کیا ہے تو میتوں پہ استعمال کیا, قرآن خوانی کے لیے استعمال کیا. اس کے علاوہ کس کام کے لیے؟ ارے بیوی اور شوہر کے جھگڑے ہو گئے, طلاق سے ہو گئی ہے, بچانے کے لیے امام صاحب کچھ تو کر دو, کچھ تو کر دو. ان کاموں کے لیے تھے امام, یا علماء صرف اسی کام کے لیے ہیں؟ ماں مر رہی ہے تو یہاں آ گئے, پانی دم کر کے دے دو. بیوی بھاگ رہی ہے تو تعویذ لا کر کے دو. یہی تمام باتوں کے لیے. اکثر اماموں کا تعویذ میں کیوں ہوا؟ وقت ان کا خرچہ. یہ کمانے کے لیے شروعات نہیں ہوئی. انہوں نے دیکھا تمہارا انٹرسٹ سب سے زیادہ اسی پر ہے, سیکھنے پر نہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, تعویذ میں بھی دیتا ہوں, میرے والد بھی دیے, سرکار مفتی اعظم ہند کی اجازت سے, اس لیے کہ دین کا کام اس سے بھی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے, یا اگر ہم ان کو قرآن کی آیتیں لکھ کر نہ دیں تو ڈھکوسلے باباؤں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اس لیے بس, باقی کمانے کے لیے نہیں. اللہ شاہد ہے, کبھی 1 روپیہ بھی ہم نے کسی سے اس کی طلب نہیں رکھی. آخری دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قائم رکھے. اس لیے نہیں کمانے کے لیے, اس لیے کہ یہ ارے غیر نتھو کھیرے کے پاس جاتے ہیں. ارے کچھ تو ایسے بھی. میرے پاس ایک آدمی آیا تھا, پیٹ کے درد میں مبتلا رہتا, کہتا ایک بابا نے صحیح کر دیا. کہا اچھا ہی ہوا, چلو صحیح ہوا. کیسے؟ کہا گائے کا منہ پلا کے. معاذ اللہ رب العالمین. پی کر کے بھی آیا, کہا حضرت اس نے کہا ہے کہ اس میں صحیح ہو جائے. میں بتاؤں آپ کو, شیطان تھوڑی دیر کے لیے درد کو چھپا سکتا ہے, شفا نہیں دے سکتا. جتنے شیطانی علوم ہیں, درد پر پردہ تو ڈال سکتے ہیں, جڑ سے نہیں نکال سکتے. شفا دینے والا صرف خالق حقیقی ہے. اللہ شافی ہے, اللہ کافی ہے. ہم قرآن کی آیتیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ قرآن سے شفا اٹھائیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, اس لیے دیتے ہیں. لیکن پھر بھی علماء کا یہ کام نہیں تھا. علماء کا کام تھا علم بانٹنا, روشنی پھیلانا. جاہل کے جاہل ہی رہ گئے. اور آج ممبئی والوں کو خاص طور پر میں ایک بات کہتا ہوں, یہاں علماء سب اکثر یو پی, بہار, بنگال, دوسرے سب علاقوں سے آتے ہیں. تعصب کو ہمیشہ ہٹا کر کے دیکھنا. اسلام میں یہ نہیں ہے یہ بہاری ہے, یہ بنگالی ہے. اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. وہ ایک مدینہ ہے جہاں حبشہ سے بلال بھی تھے, فارس سے سلمان بھی تھے. وہ رسول اللہ کا جو معاشرہ ہے, وہاں علاقائی تعصب نہیں ہوتا, علاقائی تعصب نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی تان و تشنیع کرتا ہے, ہمارا یہ مزاج نہیں ہے, ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, چاہے وہ بہار کا ہو, چاہے بنگال کا ہو, اگر عشق مصطفیٰ بانٹتا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھ لو, چاہے وہ کسی مقدس جگہ سے وابستہ ہو, گمراہ ہو گیا ہو تو جوتے کی نوک پر ہے. گمراہ ہو گیا ہے تو پھر وہ ہمارا نہ امام ہے نہ وہ سر کا تاج. علاقائی تعصب ہمارے یہاں نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن ساتھ میں مجھے ایک بات کی فکر ہوتی ہے کہ سارے علم بانٹنے کا ٹھیکہ صرف بہار اور بنگال والوں کے ہاتھ میں. ایک طرف تو ان کو تان و تشنیع کرتے ہو, یہ بہاری علماء ہیں, یہ بنگالی علماء ہیں, یہ یو پی والے علماء ہیں. کیا دین کا علم بانٹنے کا ٹھیکہ سب ان کے پاس ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نے اپنے بچوں کو کہاں پڑھایا؟ تم نے اپنے بچوں کو کہاں رکھا؟ ارے صبح سے لے کر شام تک تو کانوینٹ کی نظر میں رکھتے ہو, اور پھر ان کے علم پر سوال اٹھاتے ہو. اللہ کا ہزارہ کروڑہ شکر ہے کہ ان علاقوں سے, غریب بستیوں سے آ کر انہوں نے دین کا بیڑا تو رکھا ہے, ورنہ تم تو پتہ نہیں کب کے عیسائی ہو جاتے, کب کے یہودی ہو جاتے. حقیقی بات کہہ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں, عیسائی بناتے ہیں, مجوسی بناتے ہیں. یہ کیسے بناتے ہیں؟ کیسے بناتے ہیں؟ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے جاتے ہیں, جا کر کے گاڈ پریئر کر رہے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں, وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اسکولوں کی ان کی شروعات. اب یہ بات بولیں تو دوسروں کو لگتا ہے ٹینشن کی بات ہے. نہیں میرے عزیزو, ایمان اور کفر کی بات ہے. تمہارا بچہ کب کے کافر ہو گیا پتہ ہی نہیں, کب کے تم نے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا ہے پتہ ہی نہیں. پھر تم تان و تشنیع کر رہے ہو, یہ
علماء کے متعلق کہ جھولا چھاپ ہے، ارے یہ جھولا چھاپ نہ ہوتے تو دین کا یہ مزاج بھی نہیں ہوتا. ہاں، اور لوگ، میں اس لیے آج جذبات پہ کہہ رہا ہوں، ان کی خدمات کو سراہوں. سب ویسے نہیں ہوتے، سب ویسے نہیں ہوتے. میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. علماء میں، اماموں میں خطا کار ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری ان کی جماعت کو تم متہم کرو. سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں، نہیں. اگر اس طرح کا جملہ کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی عالم کی تحقیر کیا، توہین کیا اس کے علم کی وجہ سے، تو اس نے کفر کیا، کفر کیا ہے. اور باقی تو ویسے حسد رکھنے والا وہ ایسی فاسق ہے علم دین کی بنیاد پر. اب سنو جو بات میں کہہ رہا تھا، علاقائی تعصب نہیں. اور ایک سوال آپ سے، ممبئی میں بھی بہت سارے مدرسے، چھوٹے چھوٹے مدرسے، گونڈی میں جاؤ وہاں کتنے مدرسے ہیں، ہر گلی میں مدرسہ ہے، سب مدرسے ہیں، اللہ اور برکت دے، میں اس کے خلاف نہیں. لیکن ان مدرسوں میں جا کر کے دیکھا، ارے ممبئی میں ہے، مہاراشٹر میں ہے، چلانے والے تم لوگ ٹرسٹی ہو، یہاں کے پیسے والے لوگ ہیں، تمہارے چندے سے چلتے. پڑھنے والے جا کر دیکھا تو پھر بہار کے ہی، بنگال کے ہی، یو پی کے ہی. یعنی تم مدرسہ بھی بنائے، سارے خرچے بھی اس پہ کر رہے. ارے چراغ یہاں لگایا، روشنی بنگال میں ہو رہی ہے. تمہارے نیچے کا اندھیرا کب ختم کرو گے؟ جس علاقے میں چراغ لگایا ہے اس علاقے کا بچہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس علاقے کا بچہ اگر پڑھا ہوتا تو ہم کہتے مدرسہ یہاں بنایا، روشنی یہاں ہوئی. میں اس کے خلاف بھی نہیں ہوں کہ باہر سے بچے نہیں آنا چاہیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ بچے تو پڑھیں گے، ان کے لیے بہت سے مدرسے ہیں. تمہارے بچے شرم کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ تمہارے بچے آر کیوں محسوس کر رہے ہیں مدرسوں کے یہ علم دین حاصل کرنے کے؟ وہ زمانہ آ گیا، میرے آقا نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، دل دہل جاتا ہے. حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان والے کو دیکھ کر لوگ ایسا تانا ماریں گے جیسے زناکار کو تانا مارتے ہیں، جیسے چور کو دیکھتے ہیں لوگ ایسے حقارت سے دیکھنے لگ جائیں. کیوں؟ سب کالے دھندے والے لوگ ہوں گے، سب ننگے ہوں گے. ایک ایمان والا ہوگا تو سب اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے، یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، یہ دیکھو داڑھی والا جا رہا ہے، یہ دیکھو ملا جا رہا ہے. یہ جو جملے ہیں، یہ وہ حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا جب علم والے کو اور ایمان والے کو لوگ تانا مار کر دیکھیں گے. یہ آج پوری دنیا ننگی کیسے ہو گئی ہے، دیکھ نہیں رہے ہو؟ سب کے کالے کرتوت آج کھل رہے ہیں، کالے چھٹے ہیں. اور ایپسٹین فائل دیکھ کر کے تو اب ہوش کے ناخن لو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا بہت کامیاب کہتی ہے، یہ طاقتور لوگ ہیں، اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اے نوجوان، اگر تو بھاگ رہا ہے کہ یہی طاقتور لوگ کامیاب ہیں ان کے پیچھے، تو دیکھ ان کا کالا چہرہ سامنے آج موجود ہے. 12 سال کی بچیوں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ چاہے کتنی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، اندر سے ننگا ہے، اندر سے دجال ہے، شیطان ہے. مال کا ہو جانا، کرسی کا ہو جانا، یہ بہت بڑے سیلیبریٹی ہونے اور کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے. کامیاب تو وہ ہے جو گدڑی پہن کر کے بیٹھا ہو، لوہے محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہو. کامیاب تو وہ ہے جو فقیرانہ زندگی بھی گزار رہا ہو اور میرے مصطفیٰ کی حدیثیں بیان کر رہا ہو. اس لیے کہ ہم نے کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے. یہ جو جتنے بڑے بڑے ہیں، جتنے سڑے سڑے ہیں، یہ حکومت سے ابھی گریں گے تو اس کے بعد کسی اخبار کے تراشے میں بھی ان کا نام نہیں، پتہ ہی نہیں، اور کب مر گئے وہ بھی نہیں پتا. ہوگا یہی حال. یہ بڑے طاقتور لوگ تھے، ان کا دور ختم ہوا، ان کا ذکر بھی ختم ہوا، مگر میرے مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ جو غلام ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ قرآن کی آیت ہے، نبی کے لیے کہی گئی ہے. اے محبوب، آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے سے بہتر ہے. ہم نے علم والوں کو بھی دیکھا ہے، جو علماء ہیں وہ جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی. بوڑھے لوگوں کی عزت نہیں جاتی. اگر بوڑھا ہونے کے بعد عزت ختم ہو جاتی تو قاری زاہد اللہ کے لیے مجلس نہیں سج رہی ہوتی. بوڑھے ہو جانے کے بعد بھلا دیا جاتا تو رسول اللہ کی نیابت کرنے والے کو اس طرح نہیں. ارے ہم نے تو دیکھا پرائم منسٹر کیا، پریزیڈنٹ کیا، کوئی بڑا نیتا کیا، زندگی میں جتنے بھی راج کیا ہو، پیسے کمایا ہوا ہو، کب چھپ کر کے دنیا سے چلا گیا پتہ نہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کی عزت پر پیدا دینے والا مرد قلندر تاج الشریعہ جا رہا ہو، کرو ہزاروں لاکھوں کے کندھے اس کے جنازے کے لیے ترس رہے ہیں. یہ ہے. اور امام احمد بن حنبل نے یہ جملہ کہا تھا، یہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے. وقت کے خلیفے تم بیٹھے ہو آج طاقت میں، ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے. اور دنیا نے دیکھا امام احمد بن حنبل کا جنازہ صبح نکلا تھا تو اس کو پہنچنے میں پتہ نہیں کب وقت لگ گیا. ہزاروں لاکھوں لوگ صرف دور سے ایک نظر دیکھنے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ یہ علم والوں کی شان یہ ہے میرے عزیزوں
یہ نبی پاک کی امانتیں بانٹ رہے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں، انتقال کر بھی جاتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہے میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ نے فضل کیا تو ہم بھی یہ اعلان کر کے جائیں گے، یا علماء بھی یہ اعلان کر کے جائیں گے، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ یہ علماء کی شان ہے، وہ مرتے بھی ہیں تو زندہ کر کے چلے جاتے ہیں، ہزاروں کے دلوں میں ایمان کی طاقت بڑھا کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی، آپ نے کیا فرمایا کہ طالب علم عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا پھر سننے والے بنو، یا اس کے صاحب بنو، اور پانچویں میں مت بنو، ہلاک ہو جاؤ۔ علم کے آس پاس میرے آقا نے فرمایا عالم بن جاؤ، یا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، سننے والے تو بن جاؤ، محفلوں میں تو آیا کرو، اور یا تو ساتھ دینے والے تو بن جاؤ، کیڑے مت بنو، ہلاک ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ کہ ان سب چیزوں، مالداری آتی ہے نا آج، سب سے پہلے ان کو چربی آتی ہے دین کا مذاق اڑانے کی، جس کو مال کی چربی آتی ہے وہ سب سے پہلے علماء پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ مال کی چربی بڑی خطرناک ہے، ہاں، اس کو اپنا کچا چٹھا کچھ نہیں پتا، اس کے بیٹے رات کی تاریکی میں کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں پتا، لیکن امام کی ناڑی ضرور دیکھتا ہے، امام کا پائجامہ ضرور ناپتا ہے، امام کے کپڑے ضرور دیکھتا ہے۔ یہ مال کی چربی اگر دین کا مذاق اڑانے پر لاتی ہے تو ہلاکت ہے ایسا مال، ہلاکت ہے ایسا مال۔ لیکن سارے مالدار وہ نہیں ہیں، کچھ مالدار وہ ہیں جنہوں نے اپنا مال علم دین کے لیے وقف کر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، ان لوگوں کا احسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور ایک بات میں بتاتا ہوں، حضرت علامہ مولانا تقی الدین مالیباری رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے والد گرامی کے استاد بھی تھے، اور وہ ایسے بزرگ عالم دین جن کو مفتی اعظم ہند اور حضور سید العلماء لقب دیتے تھے کہ یہ مجذوب العلماء ہے، کام کی مشین ہے۔ وہ علامہ تقی الدین جس علاقے میں جاتے مدرسہ قائم کرتے، میرے والد فرماتے ہیں پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے، صبح بھی، دوپہر بھی، رات کو بھی۔ کبھی ایسا ہوتا پان کھاتے تھے، پڑھاتے 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 جب تھک جاتے، کبھی ان کو لمبے پاؤں کر کے سوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ ان کی بات میں کہہ رہا ہوں، آج ان کا مزار مبارک کرناٹکا میں موجود ہے۔ انہوں نے راجستھان میں، پالی میں، کیتھون میں، ناسک میں، کئی جگہوں پر مدارس قائم کیے، دین سکھایا لوگوں۔ ان کی ایک بات میں بتا رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہوں سنیے۔ میرے والد فرماتے تھے کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے ہی وہ سوتے تھے، صبح اٹھ کر دیکھو تو پان پورا یہاں پر گرا ہوا رہتا تھا، پورا کرتا لال۔ وہ علم دین میں جذب کی عالم، اسی لیے ان کو مفتی اعظم کہتے تھے، مجذوب ہے یہ علماء کا، علم کی طلب، گھر بار سب چھوڑے ہوئے تھے۔ ان کے متعلق ایک بات یہ بھی، ان کے بڑے بھائی انتقال کر گئے تھے، انہوں نے شادی نہیں کی، تو اپنی بھابھی جو اکیلی رہ گئی، بیوہ تھی، تو جانتے ہو میرے والد فرماتے ایسا میں نے عالم نہیں دیکھا، ان کی مدد ضروری تھی، بیوہ کی ہے، تو آپ نے عدت کے بعد اپنی بھابھی سے نکاح فرمایا، لیکن زندگی بھر کبھی ان کے ساتھ رہے نہیں، رات نہیں بتائی، نکاح کیا۔ پوچھا جاتا تو کہتے کہ سودا سلف دینا میرے لیے حلال ہو جائے اس لیے نکاح کیا، بھابھی ہے لیکن غیر محرم ہے، میں نے نکاح صرف اس لیے کیا ہے کہ ان کی مدد کے لیے گھر آنا جانا حلال ہو جائے۔ یہ وہ علماء تھے، ان کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ دن میں پڑھا کر کے کڑی دھوپ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ لے کر نکل جاتے تھے، اور لوگ چونی ڈالتے رہتے تھے، اور وہ جمع کر کے لاتے مدرسے کی تعمیر کے لیے۔ چندہ کرنے والوں کو بری نظر سے دیکھنے والے لوگ، تمہیں پتہ ہے یہ چندہ کرنے والے ہوں گے، اس میں کچھ بزنس کرنے والے، لیکن سب نہیں ہوتے۔ جن کے دلوں میں تڑپ ہے، جن کے دلوں میں درد ہے، وہ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ بھیک مانگ رہے ہیں، مصطفیٰ کے دین کے لیے مانگ رہے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر سرکار حافظ ملت کی بات یاد آتی ہے۔ آپ یہاں پر کرلا کی سرزمین پر آ کر فرماتے ہیں، حضور مفکر اسلام نے کہا تھا، حافظ ملت نے اپنا جبہ یوں کر کے کہا تھا کہ اے لوگوں، اس کرتے میں کچھ خیرات ڈال سکتے ہو تو ڈالو، زندگی بھر میں نے اپنے گھر کے لیے کبھی نہیں مانگا، میرے مصطفیٰ کے دین کے لیے۔ اور وہ مانگ مانگ کر کے، پائی پائی مانگ کر آج جو بنا ہے الجامعۃ الاشرفیہ، ارے تاج محل بھی اس کے سامنے پھیکا ہے۔ جا کر کے دیکھو، کبھی توفیق ملے مبارک پور جا کر دیکھو، ارے وہ سنیوں کا سینہ ہے، سنیوں کا سینہ ہے، فخر سے چوڑا ہوتا ہے دیکھنے کے بعد، لیکن اس میں خلوص کس کا ہے؟ اس عالم ربانی کا۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت تقی الدین مالیباری، ان کی ایک چیز پر ہمارے والد کہتے ہیں کہ مجھے بہت آڈ فیل ہوا، اچھا نہیں لگا۔ کیا؟ کہ ایک سیٹ صاحب آئے تھے، ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے،
تو وہ جب جانے لگے تو حضرت مولانا تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتی، یہ عالم دین ہے۔ تو میرے والد کہتے ہیں ہم شاگرد کو برا لگا، اچھا نہیں لگا۔ تو بعد میں استاد محترم سمجھ گئے نظروں کو، طلبہ کو بلایا، کہا تم نے میری اس حرکت کو نظر کیا ہے؟ ایک بات میں بتاؤں، میں ہر دنیا دار کی طرف جھکتا بھی نہیں اور انہیں دیکھتا بھی نہیں۔ ایک بھی دنیا دار کے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کھانے نہیں گیا، لیکن جس سیٹ کو، مالدار کو تم نے دیکھا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے مال کا چوتھائی حصہ دین کے لیے وقف کیا ہو۔ اس زمانے کا بڑا آدمی اپنے مال کا چوتھائی حصہ میرے ایک جملے پر وقف کیا، اور خبردار تم اس کو عیب سمجھو، گناہ سمجھو، جو سمجھو، میرے مصطفیٰ کے دین کے لیے جو مال سے خرچ کرتا ہے میں نے تو سیدھا کیا ہے، سر پر بھی رکھنے کو تیار دین کے لیے۔ ہاں تو میں سیٹوں کی بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ سب برے نہیں ہوتے، کچھ وہ لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، مخلصین ہیں جنہوں نے اپنے دولت کو چھپا کر کے خرچہ کیا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، قرآن میں ان کے لیے کہا گیا ہے سختیوں میں چھپا کر کے دین کے لیے خرچہ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے انوار برساتا ہے، وہ محبوبین ہیں اللہ کے۔ تو یہاں دو جماعتیں، ایک علماء کی، ایک عمرہ کی، اور حضور نے فرمایا یہ میری امت کے دو ایسے لوگ ہیں، اگر یہ دو صحیح ہو گئے تو پوری امت صحیح ہوگی، ان میں سے ایک بھی بگڑ گیا تو امت بگڑ جائے گی۔ کون ہے وہ؟ علماء کی جماعت اور امیروں کی جماعت۔ ارے یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک بھی پنچر ہوا تو گاڑی نہیں چلے گی۔ امت کے جو حالات ہیں آج یہاں رک کر کے مجھے کہنا پڑتا ہے، علماء کو اپنا حق ادا کرنا ہے، امیروں کو اپنا حق ادا کرنا ہے۔ یہاں گتھم گتا ہے، کچھ علماء وہ ہیں جو سیٹوں کی صرف جیبوں پر نظر رکھے کہ ان کا گھر بن جائے، اگر وہ ایسا عالم ہے کوئی اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ امام غزالی نے فرمایا ایسا عالم جو سیٹوں کی جیب پر نظر رکھتا ہے اپنی دنیا کمانے کے لیے، فرمایا اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی، وہ دین بیچنے گیا ہے۔ ہاں علماء ضرور جائیں، بڑے لوگوں سے ملاقات ضرور کریں، لیکن دین کے معاملات کے لیے، دین کے معاملات کے لیے۔ اور پھر مجھے یہ بات یاد آتی ہے، ہمارے والد کا ذکر آج میں نے کثرت سے اس لیے کیا ہے، وہ ایک عالم دین تھے اور گھڑی گھڑی نصیحتیں کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کا گھر جو بنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کا گھر بنا ہی دیتا۔ یہ علماء تو فکر کی ضرورت نہیں کہ کون کہاں سے دے رہا ہے، اللہ رزاق حقیقی ہے، ایسی جگہ سے دے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں نے ایک دو نہیں دسیوں اماموں کو دیکھا ہے، دسیوں نے، اس سے زیادہ علماء کو میں جانتا ہوں جو مختصر تنخواہ لیتے ہیں، لیکن کئی ایسے محلے کے لوگ ہیں جو ان سے قرضہ بھی لیتے ہیں۔ ہاں مجھے وہ بھی پتا ہے، ارے ان کی تنخواہ 5,000 تھی، ہمارے ایک بڑے عالم ہیں 3,000 کی تنخواہ سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، 2,800 روپے تنخواہ تھی مسجد کی امامت میں، اور اس وقت بھی میں جانتا ہوں کہ ان کے پیچھے پڑھنے والے ایک سیٹ صاحب سے وہ 200 روپے لے کے چلے جاتے تھے، اور امام صاحب قرضہ دیتے بھی تھے۔ جب ان کے 2 بچے بھی، 2,800 روپے میں گھر بھی چلتا ہے اور ان فقیروں کو وہ قرضہ بھی دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی برکت کا حصہ ہے۔ برکت مال کے زیادہ کو نہیں کہتے، تمہارے پاس کروڑ روپے ہیں لیکن دل کا سکون نہیں ہے، بھیک مانگتے ہو لوگوں سے، پھر قرضے لیتے ہو، برکت نہیں۔ کروڑ ہونا برکت نہیں، ان کے پاس 5,000 ہے، مانگتے کسی سے نہیں، دل بھرا ہوا ہے، کسی کا محتاج نہیں، یہ برکت ہے۔ کثرت کا نام برکت نہیں ہے، جتنا ہو اللہ نے اس پر قناعت دے دیا، صبر دے دیا، وہ برکت ہے۔ بہرحال باتیں بہت طویل ہو گئی، میں علم اور علماء کے سلسلے میں جب کہتا ہوں اور بھی لمبی چلی جائیں گی، کیونکہ ہم اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی دیکھے ہوئے حالات ہیں، اس لیے اے لوگوں آپ کے لیے ہماری یہ بات ہے، اماموں کی، علماء کی قدر کرو۔ ان کو اس طرح ہونے کیوں دیا جاتا کہ آپ کے یہ گھروں کی طرف نظر کریں یا آپ کے جیب کی طرف نظر کریں، اتنا خوشحال رکھ دیا جاتا۔ ارے دوسری قوموں کو دیکھا ہے، ان کے اپنے اپنے قائدین کو، ان کے پنڈتوں کو، ان کے گروؤں کو وہ کس طرح سے رکھتے ہیں، وہ پیر زمین پر رکھنے نہیں دیتے۔ اور تم ہو کہ امام اگر سائیکل بھی لے لیا تو اوپر سے نیچے نظر، بائک لے لیا تو اس پر نظر، کار میں آ گیا تو وہ خود ہی بیکار ہو گیا آدمی۔ وہ کہاں سے آ گئے مولانا کے پاس پیسے، کہاں سے آ گئے؟ انکم ٹیکس کو فکر نہیں، محلے کو فکر ہے، ای ڈی کو فکر نہیں ہے، لیکن ان کو فکر ہے۔ کیوں؟ عالم دین کو ہمیشہ ایسا سمجھو کہ وہ تمہارے سب میں بہتر لگے۔ 2 باتیں کہہ کر ختم کرتا ہوں، اس میں اپنا بھی ایک خلاصہ دے کر چلا جاتا ہوں۔ مسجد جب بناتے ہو تو کیا ویسی ہی مسجد بناتے ہو جیسا تمہارا گھر ہوتا ہے؟ مینار بھی لگاتے ہو، اپنے گھروں پہ مینار کیوں نہیں لگاتے؟
اپنے گھر پر گنبد کیوں نہیں لگاتے؟ تم فلیٹ جیسا بھی بنا لو، بنگلہ جیسا بھی بنا لو، مسجد کو جب بناتے ہو تو مینار سے سجاتے ہو، گنبد سے سجاتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا مسجد ایسی ہونی چاہیے کہ عام گھروں سے الگ لگے۔ انسانوں کے گھر الگ ہے، اللہ کا گھر الگ ہے۔ یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، تم مقتدی ہو، امام کو ایسا رکھو کہ وہ مقتدی نہ لگے، وہ اتنا ممتاز لگے کہ دور سے پہچانا جائے کہ امام ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ ہم اتنی شیروانیاں کیوں پہنتے ہیں۔ میں اسی لیے کہا، ایک دو نہیں، مجھے پتا ہے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ شیروانی کہاں سے آئی، وہ شیروانی کہاں سے آئی، یہ امامہ کیسے پہنتے ہیں، اتنے مہنگے کپڑے کہاں سے ہیں۔ اسی لیے پہنتے ہیں، اسی لیے پہنتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عالم دین کو اپنا لباس ایسا رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کی طرح نہ نظر آئے، وہ عام لوگوں کی طرح نظر نہ آئے۔ اور ہم نے دیکھا ہے دنیا کو، ارے وہ مجرا کرنے والوں کے فیشن پر اترانے والے لوگ، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کے اش اش کرنے والے لوگ، ارے بڑے برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، وہ ہے یہ ہے، فیشنیبل دنیا کو دیکھ کر میں ہزاروں نوجوانوں کو جانتا ہوں، آج ان فیشنیبل کتوں کو دیکھنے والوں کی نظریں آج پھر گئی، الحمدللہ مجھ فقیر کو دیکھ کر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ توجہ، میرے دکھاوے کے لیے نہیں، میری تاریخ معلوم کر لینا، میں بچپن سے پہنتا آیا ہوں الحمدللہ۔ ہاں، میرے خرچے کے جو پیسے مجھے مدرسے میں ملتے تھے وہ بھی بچا کر کپڑے خریدتا تھا الحمدللہ، پہلے سے عادت تھی۔ لیکن اس لیے بھی میں نے بتا دیا کہ عالم دین کو جس منصب پر بٹھایا گیا ہے اس منصب کا لحاظ رکھیں۔ ہاں، سادگی ہمارے اندر بھی ہے الحمدللہ، ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے سادگی، لیکن سادگی وہ دکھانے کے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے، اور ہم وہ کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ کے سامنے بھی اگر ہم وہ سادگی پر آئیں، میں سلام بھی کروں تو جواب نہیں دو گے، نکل جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم اکثر ایسا ہوا ہے، ہمارے اپنے بچوں کے سامنے وہ کھڑے ہیں اور ہم اپنے سادے لباس میں نکل بھی جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اس لیے کہ ان کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کتنی مرتبہ ایسے ہمارے علاقے میں آٹو میں بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، آٹو والا ہم کو ہی دعوت دے رہا ہے، حضرت آپ کہاں سے آئے ہو؟ دور سے آئے ہو، ایک کام کرو ہماری مسجد میں آؤ، ہمارے مفتی صاحب کا بیان سنو۔ ایک بار نہیں، کئی بار ہوا ہے، جبکہ وہ ہمارے مقتدی ہیں، وہ ہمارے مقتدی، ہم اسی کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اور کبھی سادے لباس میں آٹو میں بیٹھ کر جا رہے ہو، وہ ہم کو ہی دعوت دیتے ہیں ہماری مسجد میں آؤ اور ہمارے مفتی صاحب کا بیان سنو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، سادگی ضروری ہے علماء کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، لیکن اللہ کے لیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ لیکن یہ دنیا ہے، الناس باللباس، انسان یہاں لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو علماء کو آپ بھی کوشش یہ کرو، اتنا محترم رکھو، اتنا موقر رکھو کہ وہ اپنے علاقے کا بادشاہ نظر آئے، وہ اپنے علاقے کا بادشاہ نظر آئے، تمہارے سر اس کے سامنے جھکے رہے، تمہیں اس کا احترام ہو۔ یہ اس لیے کہ سارے وہ لوگ نہیں جو سادگی کی قدر کرتے ہیں، مولانا صاحب آپ سے میں کہہ رہا ہوں، سارے ویسے لوگ نہیں جو سادگی کی قدر کرتے ہیں۔ تم سادے ہو گئے لیکن یہ سادے نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، یہ سارے ناپتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں دوسری دنیا کو لگا کر کے کہ وہ ہیرو ایسا ہے، یہ کیسا ہے، تم تو کمپیریزن میں لگے ہوئے ہو۔ ارے سادگی کی قدر کرنے والے جہاں ہیں وہاں سادگی ہی رکھو، جہاں سادگی کو سمجھنے والے اہل دل لوگ ہیں وہاں سادہ ہی رہیں۔ لیکن یہ دنیا دار ہے۔ حضرت سفیان ثوری کی بات یاد آتی ہے، بڑا مہنگا جوبہ پہن کر کے آئے، آپ سے لوگوں نے کہا آپ تصوف کے امام ہو، اتنے قیمتی لباس، آپ نے کہا میں دنیا کے کتوں کے لیے پہنتا ہوں، یہ جو ہڈیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کے لیے، اور باقی جب میرے رب کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں گدڑی والے پیوند والے پہنتا ہوں، میرے رب کی رضا کے لیے۔ بس میرے جملے آپ سب کے لیے آج کے لیے کافی ہے۔ قاری زاہد اللہ صاحب بڑے سادہ دل تھے اور سادہ مزاج بھی تھے، اور اس لیے کہ ان کی قدر ہوتی ہے کہ یہاں قدر والے لوگ بھی تھے، قدر والے لوگ بھی تھے۔ اسی بات پر سمجھ میں آتا ہے قدر والے لوگ تھے کہ 50 سال نکالے نہیں امام، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ قدر کرنے والے لوگ تھے، اسی لیے 50 سال تک امام کو نکالے نہیں۔ ہاں، یہی کافی ہے تمہاری سرٹیفکیٹ کے لیے، ورنہ تو 50 دن رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 50 دن ہم نے ان ٹرسٹیوں کو بھی دیکھا ہے جو 3 سال میں 27 امام چینج کر دیے، کیونکہ ان کے من کا تو آتا ہی نہیں، اور آیا تو چند دن تک کا رہتا ہے، بعد میں پھر ہوتا نہیں۔ اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی امانت امت مصطفیٰ تک ہمیشہ پہنچانے